ایک ساتھی نے سوال کیا ہے، سوال بڑا عجیب و غریب ہے، کیونکہ یہ سوال و جواب کی نشست ہوتی ہے، تو اس لیے بعض ساتھی اس طرح کے عجیب و غریب سوال بھی انہوں نے کرنا شروع کر دیے۔ سوال یہ ہے، ایک بزرگ کے بارے میں یہ فرماتے ہیں کہ انہوں کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ اگر نماز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال آ جائے تو نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ کیا یہ ٹھیک ہے؟ بعض لوگ وہ عبارتیں نکال کر دکھاتے ہیں کہ فلاں بزرگ ہے، انہوں نے یہ کہا ہے۔ بزرگوں میں مولانا اسماعیل شہید رحمہ اللہ تعالیٰ کا نام لیتے ہیں، بعض حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی کا نام لیتے ہیں کہ انہوں نے یہ لکھا ہے، اور مزید بڑھ کر یہ بھی کہتے ہیں، یہ بھی لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال آنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، اور اگر گدھے کا یا گائے کا خیال آئے تو اس سے نماز نہیں ٹوٹتی۔ یہ بالکل فضول بات ہے، یہ کسی کے اوپر الزام لگانا ہے بغیر دلیل کے۔ اس الزام کی وجہ کیا ہے وہ تو اللہ رب العزت کو جا کر یہ لوگ خود ہی بتائیں گے، مگر آپ یہ سمجھ لیجئے یہ لوگ سچے عاشق رسول تھے صلی اللہ علیہ وسلم، اور اونچے درجے کے اولیاء اللہ تھے۔ اب یہ بات سمجھنے سے پہلے ایک بات اور سمجھیے، علماء نے فرمایا اگر کسی کے کلام سے 99 کفر کی وجوہات ہوں، ایک وجہ اسلام کی ہو تو وجہ اسلام کو ترجیح دینی چاہیے۔ بڑا مشہور واقعہ ہے، ایک آدمی نے حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ سے مسئلہ پوچھا کہ اس آدمی کے بارے میں آپ کیا کہتے ہو جو مردار کھاتا ہے، بغیر رکوع اور سجود کے نماز پڑھتا ہے، اللہ سے نہیں ڈرتا، جنت اور جنت کی خواہش نہیں رکھتا، جہنم سے نہیں ڈرتا، اور فتنے کو پسند کرتا ہے، فتنے کو پسند کرتا ہے، یہود و نصارہ کی تصدیق کرتا ہے، یقین اللہ کی رحمت سے بھاگتا ہے، یقین کو ناپسند کرتا ہے۔ تو لوگ بڑے حیران ہوئے کہ یہ آدمی تو کافر ہوگا، اتنی برائیاں اس میں پائی جاتی ہیں۔ اب دیکھ لیجئے کتنی برائیاں ہیں۔ یقین کو ناپسند کرتا ہے، اللہ سے نہیں ڈرتا، مردار کھاتا ہے، یہود و نصارہ کی تصدیق کرتا ہے، فتنے کو پسند کرتا ہے، اللہ کی رحمت سے بھاگتا ہے، اور اسی طرح بغیر رکوع کے نماز پڑھتا ہے، بغیر سجدے کے نماز پڑھتا ہے۔ اب بتلائیے، بظاہر دیکھیں یہ تو بہت پکا کافر لگتا ہے، اور یقین کو ناپسند کرنے والا ہے، یہ اللہ سے نہیں ڈرتا۔ تو اب اندازہ کیجیے، امام صاحب نے فرمایا یہ ایک پختہ اصول ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی کو کافر کہا تو کافر کفر ان دونوں میں سے کسی ایک کی طرف لوٹ جائے گا۔ کسی کو کہا یا کافر یا عدو اللہ، تو اگر جس کو کہا وہ نہیں ہے تو اس کے اوپر لوٹ جائے گا۔ اب دیکھیں ایک آدمی ہے، وہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، آپ کہتے ہیں وہ کافر ہے، تو کافر تو آپ ہو گئے، آپ نے کلمہ پڑھنے کلمے کا انکار کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کیا، آپ نے توحید کا انکار کر دیا۔ جب آپ نے کہا یہ کافر ہے، ایک جگہ خوشبو ہے، آپ نے کہا یہ گندگی ہے، تو کیا ہوا؟ آپ نے خوشبو کو گندگی کہہ دیا۔ تو یہ بات سوچیں، یہ معاملہ بہت خطرناک ہے۔ کسی کو کافر کہنا، اس کے عقائد کو جھٹلانا ہے، اس کے عقائد میں کیا ہے؟ توحید ہے، اس کے عقائد میں کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پہ ایمان ہے، اس کے عقائد میں کیا ہے؟ ایمان باللہ والیوم الآخر، اللہ پر بھی ایمان ہے، یوم آخرت پر بھی ایمان ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت پر، کتاب اللہ پہ ایمان، فرشتوں پر ایمان، تو اللہ تعالیٰ کی آیات پر ایمان۔ آپ کہتے ہیں یہ کافر ہے، تو یہ گویا کہ آپ نے اس کے ایمانیات کو کفر قرار دے دیا۔ تو آپ اپنے ایمان کی خیر منائیں، یہ مسئلہ بہت نازک ہے۔ ایسے لوگ جو کفر یا فتوے لگاتے ہیں عام طور پر وہ کفر پر ہی مرتے ہیں۔
یا فسق پر اللہ کی اگر مدد شامل حال نہ ہو تو وہ اسلام سے بہت دور نکل جاتے ہیں یا بدعات میں آگے بڑھ جاتے ہیں. اس لیے اپنی زبان کو سنبھال کر بولنا چاہیے. اب امام صاحب نے فرمایا یہود و نصارہ کے قول کی تصدیق کرتا ہے. فرمایا یہ ایسا آدمی جتنی باتیں آپ نے بتائی ہے یہ پکا ایماندار ہے, اللہ کا ولی ہے. لوگ حیران ہوئے جی کیسے؟ انہوں نے فرمایا دیکھو یہود و نصارہ کی قول کی تصدیق کرنے کا مطلب کیا؟ یہود کیا کہتے ہیں؟ وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء. اس کی تصدیق کرتے ہیں. قرآن پاک کی آیت ہے. یہودی کہتے ہیں عیسائی جھوٹے, عیسائی کہتے ہیں یہودی. بات بالکل ٹھیک ہے, قرآن پاک نے ایسے ہی کہا ہے. تو اسی طرح وہ جنت کی تمنا نہیں رکھتا, جہنم سے نہیں ڈرتا, اس لیے کہ وہ ان دونوں کے مالک کی تمنا رکھتا ہے, اس سے ڈرتا ہے. اور بغیر رکوع اور سجدے کی نماز پڑھتا ہے, نماز جنازہ پڑھتا ہے, مردار کھاتا ہے, مچھلی کھاتا ہے, فتنہ کو پسند کرتا ہے. انما اموالکم و اولادکم فتنہ, مال و اولاد فتنہ جو ہے. اللہ کی رحمت سے بھاگتا ہے, بارش سے بھاگتا ہے, اور اللہ سے نہیں ڈرتا. یعنی اللہ میں اس کو یقین ہے کہ وہ کبھی میرے اوپر ظلم نہیں کرے گا. یہ مطلب ہے اللہ سے نہیں ڈرتا, یعنی اللہ ظلم نہیں کرے گا. جیسے ہم یہ اس کو اگر سمجھ آ چکی ہوگی, لمبی بات کروں گا تو بہت زیادہ لگ جائے گا. اور اسی طرح حق کو ناپسند کرتا ہے, یقین کو ناپسند کرتا ہے. یقین سے مراد ہے موت. موت کو کون پسند کرتا ہے؟ اور یہ موت ایک حق بھی ہے. تو اس لیے کسی کے کلام کے اندر کفر تلاش نہیں کیا جاتا, بلکہ اگر 99 کفر کی وجوہات ہوں تو جو وجہ ایمان کی ہو اس کو ترجیح دی جاتی ہے. اور یہاں پر تو ایسی بات ہی نہیں ہے, صرف بات سمجھنے کی ہے. وہ بات کیا ہے؟ سمجھنے کی بات کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ وہاں انہوں نے خیال نہیں کہا, انہوں نے فرمایا صرف ہمت, ہمت صرف کرنا. کیا فرمایا؟ ہمت صرف کرنا. ہمت صرف کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان, جیسا کہ حدیث میں آتا ہے, یہ ایک درجہ ہے سلوک کا, تصوف کا, کہ اللہ کی عبادت ایسے کرو کہ گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. اللہ کی عبادت ایسے کرو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. اگر تم نہیں دیکھ رہے تو یہ یقین کرو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. تو یہ وہ مقام ہوتا ہے جس کے اندر انسان جب عبادت کرتا ہے تو اس مقام پر فائز ہوتا ہے. ہم جیسے لوگوں کا یہ مقام نہیں ہے کہ نماز پڑھتے پتہ ہی کچھ نہیں ہوتا. تو جب اس مقام پر فائز ہوگا تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال آنا مراد نہیں ہے. اللہ کے نبی کا خیال صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال نہ ہے تو نماز ہی نہیں ہوتی. نماز میں کیا کرتے ہیں؟ دوسری پڑھتے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد. یہ کیا ہے؟ یہ خیال ہے, اس سے پڑھ کر ہے. اور السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ کیا ہے؟ یہ لوگوں کو پاگل بنانے. یہ ہمارے جو کرم فرما لوگ رہتے ہیں نا, عقل کے بھی چھوٹے ہیں, اور ان کا دین سیاست کا نام ہے, جھوٹ بول دیا. یہ کیا چیزیں ہیں؟ اور نماز کے اندر یہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال آ جائے تو نماز نہیں ہوتی. تو میں کہتا ہوں کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال نہ آئے تو تب نماز نہیں ہوتی. تو ان بزرگوں نے اس لیے کہ تکبیر کس نے سکھائی, ہاتھ باندھنا کس نے سکھایا, تلاوت کرنا کس نے سکھائی, رکوع کرنا کس نے سکھایا, سجدہ کرنا کس نے سکھایا. جس نے سکھایا اس کا نام نہیں آتا, اس کا خیال نہیں آتا. یہ لوگوں کو پاگل بنانے والی باتیں ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جس نماز میں خیال نہ آئے وہ نماز ہی نہیں ہوتی. یہ ذہن میں رکھ لینا. تو وہ بزرگوں نے وہ احسان کا وہ مقام مراد لیا ہے کہ اس مقام پر انسان اللہ رب العزت کے بہت زیادہ قریب ہوتا ہے. تو اگر اتنا ہی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال آئے تو اور خیال اتنا بڑھ جائے, اتنا
بڑھ جائے کہ انسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اندر، آپ کی شریعت کے اندر متوجہ ہو جائے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب خیال آئے گا تو آپ کی عظمت بھی ساتھ آئے گی، وہ خیال مراد ہے۔ تو اس وقت اس طرح ہو جائے گا کہ جیسے ایک صحابی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا، وہ نماز پڑھ رہے تھے، وہ نہیں آئے، بعد میں آئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے تمہیں بلایا تھا، انہوں نے فرمایا میں نماز پڑھ رہا تھا، آپ فرمایا تم نے یہ نہیں پڑھا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، جب اللہ اس کے رسول بلائے تو جواب دو۔ وہ خیال اتنا آ جائے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال اپنی طرف بلانے لگ جائے، یعنی آپ کی ذات، آپ کی صفات، آپ کے کمالات کے اندر انسان غرق ہونا شروع ہو جائے تو پھر تو نماز ختم ہو گئی۔ غرق جو ہو گیا، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو بلائے وہ نماز توڑ کے چلا جائے، تو یہ وہ والا مقام ہے جس کو ان بزرگوں نے فرمایا۔ یہ خیال نہیں ہے بلکہ خیال کے اندر مگن ہو جانا، مستغرق ہو جانا، وہ مراد ہے۔ دوسرا، جن بزرگوں پہ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق ادنا سے ادنا چیز کو بھی حقارت سے دیکھے تو وہ آدمی کافر ہو جاتا ہے۔ تو کوئی بھی بات سمجھ نہیں ہو تو سیاق و سباق دیکھا جاتا ہے۔ ان بزرگوں نے وہ کتابیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پہ لکھی، اپنی زندگیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق گزار دی، تو یہ سیاق و سباق نظر نہیں آیا۔ ایک آدمی کہتا ہے انبت الربیع البقلہ، ربی نے سبزیوں کو اگایا، وہ کافر ہو جائے گا؟ کون اگاتا ہے؟ اللہ تعالیٰ اگاتا ہے نا۔ اس میں یہ ہوگا اگر وہ ایمان والا ہے تو یہ نسبت مجازی سمجھیں گے، اگر کافر ہے تو نسبت حقیقی سمجھیں گے۔ تو کلام کو سمجھنے کے لیے اس آدمی کو دیکھا جاتا ہے، محل کو دیکھا جاتا ہے، سیاق و سباق کو سمجھا جاتا ہے۔ میں نے ایک انہی مولویوں میں سے ایک کو دیکھا، وہ کسی آدمی سے الجھ رہا تھا، بیٹا ہی الجھی جا رہا تھا۔ اس نے کہا ہم نہیں خدا کو مانتے۔ اس عالم نے کہا اس مولوی کو، وہ کہتا یہ کافر ہو گیا، اس نے کہا ہم خدا کو نہیں مانتے۔ حالانکہ اس کا مطلب یہ تھا کہ تم بار بار کہہ رہے ہو کہ میں اللہ کو مانتا ہوں، اللہ کو مانتا ہوں، تو ہم بھی تو اللہ کو مانتے ہیں نا، بات جو کرنے والی وہ کرو آگے والی بات۔ اس نے اس کو کافر قرار دے دیا۔ تو یہ کفریہ ٹولہ ہے جو ہر کسی کو کافر قرار دینے پر تلا ہوا ہے، یہ نہیں غور کرتا۔ پھر کسی کے کلام سے کفر لازم بھی آ جائے، ایک ہوتا ہے لزوم کفر، ایک ہوتا ہے التزام کفر۔ کفر لازم بھی آ جائے تو وہ آدمی کافر نہیں ہوتا جب تک کہ وہ اس کا التزام نہ کرے۔ اور پتہ نہیں کتنا عرصہ ہو گیا ان کو سمجھا کر یہ مقصد نہیں ہے، یہ مطلب ہے، یہ مطلب ہے، مگر پھر لوگوں کو، نیک لوگوں سے، علماء حق سے دور کرنے کے لیے یہ اپنی سازش سے باز نہیں آتے۔ ایک کتاب لکھی گئی ہے المہند علی المفند، علماء حق نے لکھی ہے۔ مہند کہتے ہیں ہندی تلوار کو جو بڑی تیز ہوتی ہے، مفند کہتے ہیں دھوکے کے پلادے کو۔ کئی لوگوں نے مل کر غلط فتوے لیے، غلط عقائد بنا کر علماء حرمین شریفین کے ہاں پیش کیے، پھر فتوے لیے، تو انہوں نے پھر سوالت بھیجے، یہاں سے علماء نے اس کے جوابات لکھے، جس سے وہ دھوکے کا پلندہ جو ہے وہ ٹوٹ گیا۔ لوگوں کو پتہ چل گیا کہ یہ دھوکے باز لوگ ہیں، صرف دھوکہ ہے اور کچھ نہیں ہے۔ تو آپ نے دیکھ لیجیے۔ اور شرعاً بھی کسی مسلمان کو کافر کہنا یہ جائز نہیں ہے فتوے کے لحاظ سے۔ اب کسی بھی عالم سے فتویٰ لیں، کسی بھی دارالفتہ سے فتویٰ لے لیں کہ کسی مسلمان کو کافر کہنا کیسا ہے، شرعی لحاظ سے بھی کسی کو کافر کہنا فتوے کی روح سے بھی جائز نہیں۔ اگر کلام سے واقعتاً کفر لازم آتا ہو تو تب بھی کافر کہنا جائز نہیں ہے۔ اور پھر میں نے بتایا کہ کفر کی 99 وجوہات کفر کی ہو، ایک اسلام کی ہو، تو تب بھی اسلام کی وجہ کو ترجیح دی جاتی ہے، تو تب بھی اسلام کی جو وجہ ہے اس کو ترجیح دینی چاہیے۔ اور اس کا جو صحیح مطلب تھا عبارت کا وہ بھی میں نے سمجھا دیا کہ اس کا وہ مطلب نہیں جو یہ سمجھتے ہیں۔ اصطلاحات ہوتی ہیں، صرف ہمت یہ ایک تصوف کی اصطلاح ہے، اس کے اندر انسان جو ہے وہ اللہ رب العزت کے اتنا قریب ہو جاتا ہے کہ یوں ہوتا ہے جیسے وہ اللہ کو دیکھ رہا ہو۔ اگر اتنا ہی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال آئے، خیال اتنا بڑھ جائے کہ آدمی اس کے اندر مستغرق ہو جائے، تو تب یہ مسئلہ ہے، تو نماز تو ٹوٹ جائے گی، اس لیے کہ اس میں مستغرق ہو گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت بہت اونچی ہے، نبیوں کے امام ہیں،
آپ کے فضائل بہت زیادہ ہیں، تو وہ خیال اپنی طرف کھینچنے لگا، اس لیے کہ وہ محسن اعظم بھی ہیں۔ نماز کس نے سکھائی؟ جب ان کا خیال آئے گا تو انسان اس میں محو ہو جائے گا نا، جب بہت زیادہ خیال آنے لگے۔ تو یہ انہوں نے یہ مسئلہ بتایا تھا، میں خیال کا نہیں بتایا تھا، میں نے بتایا کہ خیال تو دور کی بات ہے، اسے اگلی بات ہر نماز کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا ہے، اللہم صلی علی محمد، اللہم بارک علی محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد۔ اور اتحیات میں کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ تو نام، یہ تو صراحت ہے۔ اور میں نے ویسے بھی بتلایا کہ ہمیں نماز کی ہر چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلائی ہے۔ تو جب آپ نے سکھلائی ہے، جب ہم کہیں گے سنت کے مطابق نماز پڑھنی ہے، تو سنت کس کی ہے؟ سنت کے مطابق ہاتھ اٹھانے ہیں تو سنت کس کی؟ سنت کے مطابق کھڑا ہونا ہے تو سنت کس کی؟ اور ہاتھ کہاں باندھنے ہیں یہ سنت کس کی؟ قیام کیسا کرنا کس کی سنت؟ رکوع کیسا کرنا کس کی سنت؟ سجدہ کیسے کرنا کس کی سنت؟ ہر چیز تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتلائی ہوئی ہے۔ اے ظالم، اگر اللہ کے نبی کا خیال نہیں آئے گا تو پھر کس کا آئے گا؟ کیوں لوگوں کو گمراہ کرتے ہو؟ کیوں اپنے آخرت برباد کرتے ہو؟ تو میں بات لمبی ہو گئی، میں نے 5-6 انداز سے جواب دینے کی کوشش کی ہے کہ اگر اللہ نے ان کی قسمت میں ہدایت لکھی ہوگی تو وہ ضرور سمجھ جائیں گے۔ اب دعا کیجیے اللہ رب العزت ہمیں اس طرح کے شر پسند لوگوں سے بچائے اور ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔